محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کی سلطنت بہت وسیع ہے۔ انسانی آبادی سے پورا ملک بھرا ہوا ہے۔ طرح طرح کے لوگ اس میں وزیر ہے، گورنر ہے، ضلع حاکم ہے، مختلف چھوٹے بڑے سرکاری ملازمین ہے، تاجر ہے، کسان ہے، مزدور ہے۔ سرکاری دفاتر میں سب سے چھوٹا آدمی چپڑاسی ہے، چپڑاسی سے بھی چھوٹا ایک آدمی ہے جسے خادم کہتے ہیں، جو چائے وغیرہ تقسیم کرتا ہے۔ خادم چھوٹا غلام ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتا، مالک جو کام کہے کر لیتا ہے، نہ کہے تو نہیں کرتا۔ غلام سے بھی ایک چھوٹا درجہ غلامی کا ہے اور اسے عبد کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تلاش میں رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے کسی وقت کوئی حکم دے تو میں وہ فوری طور پورا کروں، کبھی اپنا مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ اتنا مطیع اور فرمان بردار ہے کہ بادشاہ اس کے بارے میں نافرمانی یا کوتاہی کا تصور بھی نہیں کرتا۔ بادشاہ کی سلطنت میں جتنے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں انہیں وہ عبد کا درجہ دیتا ہے اور ساری مخلوق ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور ان سب کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ وہ بادشاہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وزیر بھی ان کا مقابلے میں کچھ نہیں ہوتے۔ بادشاہ خالقی کائنات ربی ذوالجلال والاکرام اور عبد ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار، ایسا سب لوگوں کو اللہ عبد کا مقام دیتا ہے۔ لیکن ایک ہستی کو اللہ نے عبد کا لقب دیا اور پوری انسانیت کا قیامت تک کے لیے سردار بنا دیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین بھی سب مقامی عبدیت پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے۔ ایک غیر مسلم مصنف نے دنیا کی 100 اہم شخصیات کے بارے میں کتاب لکھے اور وہ مجموعہ ہو گیا کہ سب سے پہلے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر فہرست رکھ کے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانا، لیکن بحیثیت انسان وہ زندگی کا ہر پہلو پر انہیں دیکھتا ہے، ان کے سیرت اور کردار، ان کے قول اور فعل، ان کی امانت اور دیانت، ان کی عاجزی اور انکساری اور ان کا بہترین تنظیمی نظام، ایک بگڑی ہوئی قوم کو منظم کر کے دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بنا دینا، زندگی کے کسی پہلو پر مخالف کو بھی تنقید کا موقع نہ دینا، حق اور صداقت میں اپنا کمالات پر قائم رہنا، غرض زندگی کے کسی پہلو کو طرح کے اچھائی نظر آتی ہے اور برائی کا تصور بھی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے وادی پر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو طائف کے لوگوں نے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے کے بجائے شہر کے شریر لڑکے ان کے پیچھے لگا دے اور وہ انہیں پتھر مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی آڑ میں پناہ لی
اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑوں کے فرشتوں کو لے جاؤ جنہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ہیں، طائف کے وادی کے سارے پہاڑ اسے وادی پر الٹ دو۔ لیکن میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے جب جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ پر پتھر پھینکنے ہیں، ہم آئے ہیں یہ سارے پہاڑ اسے وادی پر الٹنے کے لیے، آپ ہمیں اجازت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کوئی بات نہیں کی، ہاتھ کھڑے کر دے، اے رب العالمین، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر نہیں پھینکنی، انہوں نے محمد بن عبداللہ پر پتھر پھینکے ہیں۔ اگر یہ جانتے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو یہ پتھر توڑے ہی پھینکتے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ کریم انہیں ہدایت دیجئے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات اترے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے کہ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ ہجرت فرما گئے۔ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو مکہ کے لوگوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، نہ کسی شخص کو قتل کیا، بلکہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ حالانکہ 13 سال مکی زندگی میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے کہ ان سب کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہ گیا ہو۔ جتنی تمام نبیوں نے دن کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، ان سب تکالیف کو ملایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف ان سب انبیاء کے تکالیف سے 77 گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائے، کوئی صحابہ ایسا نہیں جس کو گھسیٹا نہ گیا ہو، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرری صحابی کو بھی نہیں معاف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اکثر نے روزانہ اور کچھ صحابہ نے کبھی کبھی مارے کھائے، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے دن کی راہ میں تکلیفیں نہ اٹھائے ہو یا زخم نہ کھائے ہو۔ اس کے باوجود 8 سال بعد مکہ فتح ہوا تو کسی سے انتقام نہیں لیا گیا۔ کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انتقام کسی سے نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ گھر میرا تھا یا یہ جائیداد میری تھی۔ سب نے فرمایا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کے رسول اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینہ منور چلے گئے، اور آدھا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کو سورۃ حجرات میں حکم دیا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچے آواز سے مت بولو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان سلب ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ باہر سے پکارنے والوں کے لیے
فرمایا اگر یہ صبر کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر سے باہر آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے کہ نگاہیں نیچے رکھ کے کر دو دہمی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، سر مبارک امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر تھا۔ باہر سے کسی نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے غصہ سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس وقت یہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بیٹی یہ وہی ہستی ہے جس نے کبھی سے اجازت نہیں مانگی لیکن تیرے باپ سے یہ اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے آنے دو۔ ہر امتی پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچی اطاعت، سچی اتباع، سچی عقیدت اور سچا ادب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہمارے لیے سند ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ایسا نہیں ہے، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گی جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جھگڑا واقع ہوا، اس میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصفیہ کروا دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاوے اور پورا تسلیم کر لے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کا ہر پہلو کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مقامی ابدیت پر پہنچ جائیں گے۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کریم کو پہچانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب